نہیں مانگتا مگر قربا کی مودت۔ اب یہ نبیوں کی محنت محدود نہیں ہے کہ کس نبی کی محنت، کیونکہ پیغمبر اکرم کی ذات گرامی انبیاء کا ایک اتمام ہے اور نبوت کا اتمام ہے، اس لیے جو اس سے پہلے محنتیں ہوئی ہیں ان محنتوں کی اجرت کیا ہے؟ وہ ہے آل محمد کی مودت۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل بڑا ہی مہم اور فضائل کا ایک سمندر خط ہے یہ۔ اس خط کو جناب امام نے شروع یوں کیا: اسحاق ابن اسماعیل نیشاپوری، آپ نے ہم سے کچھ چاہا ہے تو آپ ہمیں پہچانیے۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں ابتدا میں: نحنو بفضلہ وبنعمتہ اہل بیت نرق علی اولیائنا، ہم اللہ کے فضل سے اور اللہ کی نعمت سے وہ گھرانہ ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کے لیے درد دل رکھتا ہے۔ ذرا اس جملے پہ غور فرمائیے، لفظ نرق یعنی دل میں اگر پیار، دل میں اگر محبت ہوتی ہے تو یہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے وہ گھرانہ ہیں جو اپنے اولیاء کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ہمارا دلی تعلق ان سے قائم ہے۔ اور پھر امام اس سے بھی آگے بڑھ کے جملے امام فرماتے ہیں کہ اگر، ذرا اس جملے پہ غور فرمائیے گا، اگر ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی کو کوئی نعمت ملے تو نصرو، ہم اس پر سب خوش ہوتے ہیں۔ یہاں امام نے، 11ویں امام نے اس خط میں خطاب جناب اسحاق کو ہے اور لکھ جناب امام رہے ہیں۔ میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے، پورے خط کو چند بار پڑھا ہے، کہیں امام نے ایک ذات کے عنوان سے خطاب نہیں کیا کہ میں، بلکہ امام فرماتے ہیں ہم وہ اہل بیت ہیں جو اپنے اولیاء کے ساتھ ایک محبت اور پیار رکھتے ہیں۔ فرمایا اگر کسی ایک چاہنے والے کو خوشی ہوتی ہے یا اس پہ نعمت کا نزول ہوتا ہے، نصرو، تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ اب اس ہم میں چہاردہ معصومین شامل ہیں، یعنی اگر کسی مومن کے ہاں خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو سب ائمہ خوش ہوتے ہیں۔ اور عزیزان اس سے بھی آگے بڑھ کے جملہ جو مجھے بہت پسند آیا اور میں نے اس کو بار بار پڑھا، وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں خوشی ہمیں ہوتی ہے اس پہ جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے۔ دوسرا جملہ جو امام نے فرمایا، ان کو نعمت ملتی ہے تو ہمیں خوشی ملتی ہے، لیکن ساتھ ان کو نعمت ملنے پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نعمت ہمیں عطا ہوئی ہے۔ اب ذرا اس پہ غور فرمائیے کہ نعمت ان کو ملتی ہے، خوشی ہمیں ہوتی ہے جیسے یہ ہمیں نعمت ملی ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو عزیزاً دیکھیے آئے مودت کی تلاوت کے بعد، اگر آپ اس کو دیکھیے کہ آل محمد کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ میں اب یہاں اگر جملہ کہوں تو وہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا شام کی مسجد امویہ کا جملہ شاید اس کے بہت قریب ہو، جہاں امام فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ چھٹی چیز امام فرماتے ہیں والمحبت فی قلوب المؤمنین، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھ دی ہے۔ وہاں چوتھے امام فرماتے ہیں اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھ دی ہے۔ اور یہاں 11ویں امام فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے چاہنے والوں کی محبت ہمارے دلوں میں رکھ دی ہے۔ اب یہ ایک تعلق ہے اور اس تعلق کے حوالے سے آئے مودت پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ آگے پھر امام بڑھتے ہیں اور اسی خط میں فرماتے ہیں اسحاق، اگر آپ کو یہ معلوم ہو
کہ قیامت کے دن ظالم سے سوال ہونا ہے، اور سوال کیا ہونا ہے؟ ظالم کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، وہ سوال کرے گا۔ ابھی اندھے کے دونوں معنی علماء نے کی ہیں، اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا ہے یا دل کا اندھا ہے؟ میں تو کہتا ہوں دونوں کا اندھا ہوگا شاید۔ تو وہ کہے گا پروردگار، لفظ ہے قرآن مجید کے، رب لما حشرتنی اعمیٰ، پروردگار مجھے تو نے اندھا کیوں پیدا کیا ہے؟ میں تو اچھا بھلا دیکھنے والا تھا۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ اس لیے ہم نے آپ کو اندھا پیدا کیا ہے، اٹھایا ہے کہ آپ نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا ہے اور ان کی طرف دیکھنا آپ کو گوارا نہیں تھا۔ آپ نے گویا نابینا ظاہر کیا، ایسا ظاہر کیا کہ یہ دیکھ ہی نہیں رہا کس کو؟ ہماری آیات کو۔ ہماری آیات کے نہ دیکھنے کی وجہ سے ہم نے آج آپ کو اندھا پیدا کیا۔ امام فرماتے ہیں لیکن سب سے بڑی آیت کا نام ہے ولی خدا۔ اب اولیاء اللہ یعنی اللہ والے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ سب سے بڑی آیت ہے۔ اب جب اس آیت کو آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے باوجود اس سے برتاؤ ایسے کیا جیسے آپ نہیں دیکھ رہے، تو اللہ نے ایک سزا اس کو یہ دی کہ اس کو کہا وہاں تو نہیں دیکھتا تھا، اب ہم تجھے دیکھنے کے قابل ہی نہیں بناتے۔ پھر فضائل کے عجیب جملے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی آیت کیا ہے؟ حجت خدا۔ کون؟ حجت اللہ علی خلقہ۔ تین جملے امام نے فرمائے ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ حجت اللہ علی خلقہ، امینہ فی ارضہ یا فی بلادہ، شہیدہ علی عبادہ۔ ان تین جملوں کو اگر یاد رکھ سکیں، ولی خدا کی نشانی کیا ہے؟ 11ویں امام فرماتے ہیں کہ حجت اللہ علی خلقہ، اللہ کی مخلوق پر وہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ حجت عربی میں جس کو ہم کہتے ہیں حجت، اس دلیل کو کہتے ہیں جس دلیل کو پیش کر کے سامنے والے کو کسی عذر کی گنجائش نہ دی جائے۔ مثلا اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ فرض کیجئے مائک کا مسئلہ ہے، اب اس میں دلیل ایسی دیتا ہے جی مائک خراب ہے، آپ کو پہلے پتا تو تھا مائک مثلا خراب ہے، اب اس میں فلاں اس کا پرزہ وہاں پڑا تھا، وہ وہاں پڑا تھا، یعنی ایسی چیز جو سامنے والا جو عذر پیش کرنا چاہتا ہے اس کو عذر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب جب عذر کی گنجائش نہیں ہوتی تو وہ دلیل جس سے عذر پیش کرنے کی، ایکسکیوز کی گنجائش ختم ہو جائے اس کو حجت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے اب یہاں ہمارے ہاں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے حجت اللہ یا حجج اللہ اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ جب اللہ نے ان کو بھیجا ہے تو اس کے بعد اللہ کے مقابلے میں کسی قسم کی کوئی عذر پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ خوشنودی محمد وآل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ حجت اللہ علی خلقہ، اللہ کی تمام مخلوقات پہ یہ حجت خدا ہے۔ اور دوسرا جملہ امینہ فی ارضہ یا فی بلادہ، اللہ کی زمین پر، اللہ کے شہروں میں وہ امین ہیں۔ اب یہاں کس چیز کے امین ہیں؟ یعنی اللہ کے پیغامات کے امین ہیں، اللہ کے احکامات کے امین ہیں۔ اللہ نے اس کا یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے زمین کو امن دیا ہے۔ یہ بڑا قابل دقت ہے۔ امین کا اگر معنی آپ اس حوالے سے کریں گے، امن سے اگر لیں گے اور امانت سے لیں گے، دونوں مفہوم ہے۔ امانت ہے یعنی اللہ کی قیمتی ترین چیزوں کا خزانہ ان کے پاس ہے، اس کے وہ امین ہیں۔
یا یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ کی زمین پر امن ہے. اور اسی کے ہمیں مثلا 12ویں امام کے حوالے سے جو کہتے ہیں یا امام عصر کی وجہ سے یا حجت خدا کی وجہ سے زمین کی بقا ہے، یعنی زمین کو امن و امان ہے، تو زمین باقی ہے تو اللہ کے اس نمائندے کی وجہ سے. امینہ فی بلادہ. اور تیسرا جملہ امام نے فرمایا ہے کہ شہید علی عبادہ، خالقی ہی عرضی ہی عبادہ، شہید علی عبادہ. وہ اولیاء اللہ کیا ہیں؟ وہ حجت خدا جو اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے، اس کی تیسری نشانی کیا ہے؟ شہید علی عبادہ، وہ اللہ کے بندوں پہ گواہ ہے. اب یہ ایک بڑا عقیدے کا ایک عظیم جملہ ہے، اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اس کو بار بار دہرایا ہے، اور پیغمبر اکرم کے لیے قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے. اور کاش ہمارے عقیدے اس پہ مضبوط ہو جائیں. ہم نے وما ارسلنا کا وہاں جناب شاہدن، جناب پیغمبر اکرم کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کے ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، گواہ بنا کے بھیجا ہے. اور امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں میں قیامت کے دن آپ کے لیے شہید اور گواہ ہوں گا. یہاں جناب امام فرماتے ہیں ہاں وہ الگ الگ اپنی جگہ پہ، لیکن کل ائمہ کا کمال، اولیاء اللہ کا کمال کیا ہے؟ اللہ نے انہیں شہیدون، وہ اللہ کی نشانی، وہ اللہ کی آیت کیا ہے؟ شہیدون علی عبادہ، اللہ کے بندوں پر وہ گواہ ہے. یا کوئی قید نہیں ہے کہ اللہ کے بندے ان کو ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، نہیں، اللہ کی بندگی کو بھی مانے یا نہ مانے، یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے پروردگار یہ تیری بندگی کے قائل تھے یا قائل نہیں تھے. صلوات پڑھ لیجئے محمد والے شہید علی عبادہ. یہ امام نے فرمایا کہ اندھا کیوں پیش کیا گیا، اس کو معشور کیا گیا ہے، کیوں اندھا اٹھایا گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی بڑی نشانی کو اس نے جھٹلایا ہے اور اس کو گویا دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اچھا تو نے وہ نہیں دیکھا، ہم تجھے کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں بنائیں گے. یہاں امام نے آیت پڑھی اور کچھ اور فضائل پیش فرمائے. امام نے فضائلت میں ایک فضیلت یہ بیان فرمائی اور اس آیت کو بھی تلاوت کیا. امام فرماتے ہیں جب اللہ نے بعد از یہ آئے غدیر کی ایک مشہور اور اپنے انداز کی نئی تفسیر ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی. امام فرماتے ہیں اللہ نے بعد از نبی جب ولی کا اہتمام کیا تو اس ولایت کے اہتمام کے بعد کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. اب یہ امام نے آیت لکھی ہے کیونکہ یہ گفتگو نہیں ہے امام کی، امام کا خط ہے، امام کی تحریر ہے. امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد جب ولایت کا اعلان ہوا تو یہ آیے بلاغ استعمال ہوئی یا آیے تکمیل استعمال ہوئی ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں جب یہ آیت مکمل ہو گئی تو اب ولی کا اظہار ہو گیا. اب ولی کا جب اظہار ہو گیا، ولی کا انتخاب ہو گیا، اب ولی معین ہو گیا تو امام فرماتے ہیں این یطاہکم و این تذہبون. یہ عجب الفاظ ہیں، قرآن کی آیت بھی ہے، نہج البلاغہ کے جملات بھی ہیں، 11ویں امام کا فرمان بھی ہے. این یطاہ بکم، آپ کو کہاں دھکیلا جا رہا ہے، وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور آپ کہاں جا رہے ہیں. علی فرماتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں، وَعِطْرَةُ نَبِيِّكُمْ بَيْنَكُمْ، آپ کے درمیان نبی کی عطرت موجود ہے. قرآن کا بھی صحیح یہی سوال ہے اور علی کا بھی یہی سوال ہے، 11ویں امام کا بھی یہی سوال ہے. جب اہل بیت جیسی عظیم ہستیاں آپ کے درمیان موجود ہوں تو ان سے ہٹ کے کہیں ادھر ادھر جانا نہ قرآن کو پسند ہے، نہ علی کو پسند ہے، نہ حسن عسکری امام کو پسند ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ. اب یہاں امام نے اس انداز میں
مقام اہل بیت، عظمت اہل بیت بتلائی، اور پھر امام فرماتے کہ ہاں جب مقام ولی کو پہچان لیا تو ولی کے کچھ حقوق بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ آیت ہمیں رہے آئے مودت یہاں، جب اللہ نے ولی منتخب کر لیے تو ان اولیاء کے کچھ حقوق بھی اللہ نے پیش کیے ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی لازمی ہے۔ یہ پوائنٹ، اور اس کے لیے میں نے اس آیت کو عنوان قرار دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب اللہ کے ولی کو پہچان لیا ہے تو اب اللہ کے ولی کے احکام بھی ہیں، فرائض کیا حقوق بھی ہیں۔ اب حقوق کیا ہیں؟ حقوق دیکھیے، ایک بات یہاں عرض کرتا جاؤں، ہم عموماً جو ہے مجالس میں خود کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس کو فضائل سے شروع کیا جائے، اور اہل بیت کے فضائل پہ درجنوں کتابیں لکھی گئیں۔ یہ فضائل کیوں پیش ہوتے ہیں؟ یہ فضائل حقیقت میں، یہ کمالات حقیقت میں اس لیے ہوتے ہیں کہ جس ذات کو آپ امام یا نبی مان رہے ہیں اس ماننے میں آپ اتنے پختہ ہو جائیں کہ پھر اس کی بات ماننے میں آپ کو ذرا برابر بھی تردد نہ ہو۔ ذرا کبھی فرصت ہو تو انبیاء کو معجزات کیوں دیے؟ ہاں، کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کسی اپنی مخلوق کو نیچا تو نہیں دکھانا چاہتا تھا کہ اب ابراہیم کے لیے آگ گلزار کی تاکہ دوسرے جو ہیں وہ اس سے حیران ہوں، نہیں۔ حقیقت میں معجزے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ دکھانا چاہتا ہے جس ذات کو میں نے منتخب کیا ہے اس کا کمال یہ ہے کہ سارا زمانہ مل کے بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ پروردگار کبھی ابراہیم کو آگ سے، کبھی جناب موسیٰ کو دریا سے بچاتا ہے، کبھی جناب عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے والا بناتا ہے۔ یہ معجزات کیوں ہیں؟ یہ معجزات اس لیے ہیں تاکہ جن کو میں معجزہ دے رہا ہوں وہ اگر کچھ منوانا چاہتے ہیں تو اطمینان قلب سے وہ مان لیں۔ اس لیے جیسے قرآن کے لیے کہا لا ریب فیہ، تاکہ قرآن کو لا ریب ہو کے مان رہے ہیں تو ان نمائندگان الہی کو بھی بے عیب اور معصوم ہو کے مانے۔ جب یوں خلوص سے، یوں دل کی گہرائی سے، یہاں پختہ عقیدے سے مانیں گے تو پھر ماننے کا بھی انداز اور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا اولیاء کے لیے حقوق اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ اب حقوق اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان حقوق کو اگر ادا نہیں کرو گے تو نہ آپ کی، اب یہ الفاظ جو ہیں وہ قابل دقت الفاظ ہیں، اب تک شاید آپ نے سنے ہوں، بہرحال یہاں اس خط کے الفاظ عجب ہیں۔ اگر حقوق ادا نہیں کرو گے نہ آپ کی شادیاں حلال ہوں گی، نہ آپ کا مال حلال ہوگا، نہ آپ کا کھانا حلال ہوگا، نہ آپ کا پینا حلال ہوگا۔ اس لیے کہ کیا اللہ کی کتاب میں آپ نے نہیں دیکھا اور نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ حیدری۔ ابھی خط کا میں نے کافی حصہ آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، لیکن تعجب یہ ہے اگر آپ ولی کے حقوق ادا نہیں کریں گے، آپ کی ازواج لفظ ہیں جو تحفۃ العقول نامی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں، جو آپ کے ازواج بھی جائز نہیں ہوگی، شادیاں بھی جائز نہیں ہوگی، آپ کا مال بھی حلال نہیں ہوگا، آپ کا کھانا بھی حلال نہیں ہوگا، آپ کا پینا بھی حلال نہیں ہوگا۔ دلیل امام نے کیا دی ہے؟ دلیل امام نے آیت مودت دی ہے۔ میں جو اس سے مختصراً سمجھا وہ یہی ہے کہ پیغمبر نے آپ کو آ کے انسان بنایا اور اس انسانیت میں ایک نیک اور ایک اچھے انداز کی زندگی ہے جو ازدواجی زندگی کہلاتی ہے۔ آپ کو اسی دنیا میں اس ذات گرامی کے وجود کی نسبت سے ایک توفیق ملی ہے جو آپ نے مال کمایا ہے، کھانا ہو یا پینا ہو، اصل تو یہ ہے وجود مصطفیٰ اس کا سبب بنا۔ اگر اس
اس ولی کو مانو گے تو اس ولی کے ماننے کا حقیقی اظہار یہ ہوگا کہ وہ جو منواتا ہے اس کو مانو گے، اور وہ جو منواتا ہے وہ اسی آیت میں منوا لیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لہذا مصطفیٰ نے جن کی محبت منوائی ہے اگر اس محبت کو مانو گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہوگی، اگر نہیں مانو گے تو ہوگی تو صحیح لیکن حلال نہیں، وہی حرام ہوگی۔ اب کھانے پینے میں تو حرام میں نے بھی بارہا پڑھا اور مال میں بھی حرام حلال پڑھا، لیکن مودت کے اظہار کے لیے یہ ازدواج میں اور شادیوں میں یہ مودت ضروری ہے، اس لیے کہ رب نے بھی فرمایا تھا میں نے آپ کے درمیان مودت بنائی ہے۔ اب اگر یہ مودت اہل بیت کی محبت کے سائے میں ہوگی تو یہی حلال ہوگی ورنہ حیوانیت ہوگی۔ اور 11واں امام فرماتے ہیں اگر آل محمد نہ ہوتے، اسی خط میں اگر آل محمد نہ ہوتے کنتم کل حیارا، تو آپ حیوانوں اور چوپایوں کی طرح حیران و پریشان ہوتے، یعنی آپ کو حیوانوں کی مقام سے نکال کے انسان کی منزلیں تک اگر لائے ہیں تو وہ آل محمد۔ نعرہ حیدری! اب یہ خط، اس خط کا ایک حصہ امام فرماتے ہیں اگر پتھروں پہ پڑا جائے تو وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ خط کوشش یہ ہونی چاہیے عزیزان، چھوٹی چھوٹی محفلیں، چھوٹی چھوٹی محفلیں، یہ تو یہ چاہ رہا تھا کہ کتاب لے آؤں اور بیٹھ جائیں ہم، اس میں ایک پورا اس خط کا تو کم از کم ایک دورہ ہو جائے۔ آپ نے سنا ہے ہمارے اہل سنت برادران میں دورہ حدیث ہوتا ہے، بخاری کا دورہ ہے اور مسلم کا دورہ ہے، اور اس میں دورے میں کیا ہوتا ہے؟ دورے میں یہ ہوتا ہے کہ استاد بیٹھتا ہے، ایک اس کو محدث کہتے ہیں، تو ایک محدث جو ہے وہ بیٹھتا ہے، استاد حدیث جو ہے وہ بیٹھتا ہے، اور وہ ایک ہمارے ہاں بھی ہمارے پرانی کتابیں جو ہیں وہ یہی طریقہ تھا، ایک بزرگ بیٹھتے ہیں، وہ ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں، آگے کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سن رہے ہوتے ہیں، جس کو کوئی سمجھ نہیں آتی اس کو پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ہمارے ہاں مجالس میں امالی کہتے ہیں۔ امالی یعنی ایک بزرگ، مثلا شیخ صدوق کی امالی ہے، بارہا عرض کر چکا ہوں، شیخ توسی کی امالی ہے، سید مرتضیٰ کی امالی ہے، شیخ توسی کے فرزند کی امالی ہے۔ امالیاں کیا ہوتی تھیں؟ حدیث وہ بیان فرما رہے ہیں، اب میرے پاس جو 3-4 شیخ مفید کی امالی، شیخ صدوق کی امالی، شیخ توسی کی امالی، یہ میرے پاس وہ موجود ہیں۔ آپ ان میں دیکھیے ایک ایک مجلس میں 40 حدیث عظمت اہل بیت کی، یہ ہوتی تھی مجالس، یعنی مجلس پڑھنے والا کتاب سامنے رکھ کے یا اپنے کاغذ سامنے رکھ کے یا اپنے حافظے کی بنا پہ پڑھ رہا ہے اور سامنے والے بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ جب وہ لکھیں گے تو پھر یہی سلسلہ بن جاتا ہے۔ ہمیں شیخ، میں نے ابھی امالی شیخ توسی میں، آپ کہیں گے شیخ توسی کے بیٹے نے کہا، انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے کہا میں نے اپنے استاد سے سنا، بات جا کے معصوم تک پہنچتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں دورے، لہذا کبھی کبھی عزیزان کوشش یہ کیا کیجئے، بیٹھ جایا کیجئے اپنی محفلوں میں، اپنے آپ کو ذکر محمد و آل محمد میں مشغول یوں کیا کیجئے، ایک چیز انتخاب کر لیجئے، اس کو پڑھیے، اس پہ ڈسکس کیجئے، کوئی سوال اگر ہو تو اس ایک دوسرے سے ڈسکس کیجئے، تاکہ آپ ایک علوم آل محمد کے عظیم سرمایہ سے آگاہ ہوں، اور پھر کل آپ دوسروں کو بھی کہہ سکیں میرا 11واں امام یہ فرماتا ہے، میرا 10واں امام یہ فرماتا ہے، میرا 9واں امام یہ فرماتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے اب خطبات ہیں، خطوط ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے۔ اس خط میں بہت سارے مواعظ بھی ہیں، لیکن مواعظ سے ہٹ کے علامہ حرانی نے تحفۃ العقول میں بہت ساری چیزیں مختصر طور پر ہر معصوم کی لکھی ہیں۔ یہاں پہ 22 یا 23 جملات جناب امام حسن عسکری علیہ السلام سے لکھے، اس میں سے ایک جملہ آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں، اور اس کا بہت قریبی مفہوم نہج البلاغہ کے کلمات کسار نمبر 362 میں ہے۔ امام فرماتے ہیں لا تمارے فیذهب بہاؤک
یہ 4 لفظ ہیں کل اس حدیث کے. زندگیوں کو سنوارنے کے لیے میں بارہا یہاں سے کہہ چکا ہوں فصیح کلام وہی ہوتا ہے الفاظ کم معانی زیادہ. اب امام فرماتے ہیں لا تمہارے دوسروں سے جھگڑا مت کرو. اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی عزت خاک میں مل جائے گی. فَيَذْهَبَ بَهَاؤُكَ یا بِهَاؤُكَ. آپ کسی سے جھگڑا مت کرو ورنہ آپ کی عزت خاک میں مل جائے گی. یہی جناب امیر علیہ السلام نے الفاظ یہ استعمال کیے کہ جو اپنی عزت بچانا چاہتا ہے کلمات کسار نمبر 362 میں جو اپنی عزت بچانا چاہتا ہے وہ اپنی عزت خود بچا سکتا ہے. کیا کہ وہ میرا تمہار یا میرا جھگڑے سے محفوظ رہتا ہے خود کو جھگڑے سے دور رکھتا ہے. اب عزیزان زندگی سنوارنے کے لیے اگر ان 3 الفاظ کو لے لے لفظ مار کیا ہے؟ جب 2 پہلوان ایک دوسرے کو گرانے کے لیے آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. ایک کہتا ہے میں اس کو گراؤں دوسرا کہتا ہے میں اس کو گراؤں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ جانا تاکہ میں دوسرے کو گرا لوں اس کو عربی میں تمار یا تمار کہتے ہیں. 11ویں امام فرماتے ہیں کہ یوں اگر تفصیل سے معنی کروں دوسروں کو گرانے کے لیے اس سے مت الجھیں ورنہ آپ کی عزت خاک میں مل جائے گی. اب یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ خاص کر اگر دوسرا کوتاہی کر رہا ہے تو اس کی کوتاہی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا فریضہ کیا ہے؟ آپ کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اگر جھگڑے پہ آمادہ ہیں تو آپ اپنے آپ کو جھگڑے سے بچائیے. اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ جھگڑے سے بچانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی جیسے قرآن مجید نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرے. اذا لقوا الذین جہلوا قالوا سلاما. اگر کوئی آدمی جہالت کا اظہار کرتا ہے تو اس کو سلام کر کے گزر جائیے. یعنی اپنی جان بچائیے اپنے آپ کو اس میں مت الجھائیے. میں بارہا اس منبر سے کہہ چکا ہوں کہ اگر کسی کا سفر لمبا ہو تو وہ راستے کے چھوٹے چھوٹے کانٹوں سے الجھتا نہیں ہے بلکہ وہ راستہ بچا کے اپنے پاؤں بچا کے راستہ آگے گزر جاتا ہے تاکہ اگر کانٹے پڑے ہیں تو پڑے رہیں. نہیں یہ کہ آدمی کبھی کوئی دیکھا ہے مسافر کہ کانٹے کو جوتے اٹھا کے یا عصا اٹھا کے مار رہا ہو کہ تو راستے پہ کیوں آیا؟ نہیں. جو سمجھدار ہوگا وہ اپنا راستہ بدلا کے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا. اگر جن کی منزلیں بلند ہوتی ہیں وہ بلند منزلوں تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی جھگڑنا بھی چاہتا ہے تو اس سے جھگڑنے کے بجائے وہ آگے گزر جائے گا. صلوات پڑھ لیجئے محمد. 4 منٹ اور آپ کے. لہذا جناب امام کے اس فرمان کو مد نظر رکھیے. رشتوں میں تعلقات میں اب رشتے بہت سارے ہیں. جس رشتے کو بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک عام محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ خون پانی بن گئے. ہاں اب رشتے جو ہیں وہ خونی رشتے بھی ہوتے ہیں اور انسان کے اپنے بنائے ہوئے رشتے ہوتے ہیں. اور ایک بڑا جو رشتہ ہمارا سب سے مضبوط رشتہ ہے میں کہتا ہوں بھائیوں سے بھی مضبوط رشتہ وہ محبت اہل بیت کا رشتہ ہے. اب اس رشتے میں بھی اگر کہیں کوئی ایسا کوئی جہالت کرتا ہے تو جہالت کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھتے رہو. نہیں اگر ایک آدمی جو ہے وہ الجھنا چاہتا ہے اور وہ جہالت پہ ڈٹا ہوا ہے تو کوئی راستہ ایسا اپناؤ کہ اس وقت اس سے بحث جو ہے وہ کرنے کے بجائے وہ آپ کا جو رشتہ اور تعلق ہے وہ محفوظ رہے. اور اس کا دوسرا حل کیا ہے؟ دوسرا حل یہ ہے ہم کیا کرتے ہیں جھگڑتے کیوں ہیں؟
جھگڑتے ہم اس لیے ہیں کہ میری بات اوپر ہو. ذرا اس پہ غور فرمائیے گا. میری بات اوپر ہو. میری بات جو ہے اس کا کوئی جواب نہ ہو. اب وہ اس نے ایک بات کی ہے، اور ہمارے ہاں پنجابی میں ایک محاورہ ہے، اینٹ کا جواب پتھر. اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر. ہم سمجھتے ہیں کہ با کمال شخص وہی ہے کہ جو اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دینا شروع کرے. نہیں، اینٹ کا جواب، میں نے بارہا یہ کہا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے اور ہوتے ہیں. آل محمد وہ ہیں جو اینٹ کا جواب بھی محبت سے دیتے ہیں. اور یہی ہم نے، میں بلکہ ایک واقعہ نقل کر ہی دوں، 1-2 منٹ اور آپ کے لے لوں. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد والا. شیعیت میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں ایک سلسلہ یہ تھا کہ چھٹے امام کے بعد امام ششم کے ایک فرزند جناب اسماعیل امام ششم کی زندگی میں ہی رحلت کر جاتے ہیں. اسماعیل ان کا نام تھا، لیکن جناب اسماعیل کی اولاد نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام ماننے کے بجائے کہا کہ نہیں، چونکہ چھٹے امام کے بڑے فرزند جناب اسماعیل تھے، وہ امام تھے، اور ان کے بعد ان کی اولاد امام ہوگی، نہ کہ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. یہاں سے وہ شیش امامی یا اسماعیلی جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے جناب اسماعیل سے، اور پھر وہ سلسلہ امامت کا ان میں چلا آ رہا ہے ابھی تک بھی. یا اسماعیلی فرقہ میں یہ ایک فرقہ تھا جو اسماعیلی کہلاتا تھا. البتہ یہ بعد میں فاطمی بھی کہلائے، اور ان کے بڑے اچھے کارنامے بھی تھے. یعنی فاطمیوں نے بالخصوص آپ دیکھیے مصر میں یہ ازہر یونیورسٹی جو ہے یہ فاطمیوں کی بنائی یونیورسٹی ہے، اور اس ازہر یونیورسٹی میں بڑے عظیم الشان کام ہوئے. یہ فاطمیوں کے ہاتھوں سے علمی کام ہوئے، میں اس طرف نہیں جاتا. بہرحال یہ جناب امام ششم کے بیٹے جناب اسماعیل کی اولاد جو ہے وہ اس کو اسماعیلی کہلائے. 7ویں امام کے بھی یہی تھا کہ 7ویں امام کے ایک بیٹے، اگر بھول نہیں رہا تو نام ان کا احمد ہے، ان کی اولاد نے جناب امام علی الرضا علیہ السلام کو امام ماننے کے بجائے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں امامت کا سلسلہ ہی موقوف ہو گیا، 7ویں امام کے بعد کوئی امامت ہے ہی نہیں، اور امامت یہاں مکمل ہو گئی ہے. اور اس فرقے کو پھر فرقہ واقفیہ کہا گیا. انہوں نے یعنی یہاں سٹاپ کر لیا، وقف ہو گیا یہاں کہ امام میں موسیٰ کاظم کے بعد کوئی امام نہیں. 8ویں امام نے بارہا انہیں سمجھایا، ان کے ساتھ گفتگو کی، لیکن جو نہ سمجھنے والا ہو نہیں سمجھنے والا. ابھی انہی واقفیوں میں سے اور اسی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک فرزند کے پھر آگے اولاد ہے، اور ان میں سے ایک شخص بہت غربت کی زندگی اس پہ آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب جینا مشکل ہو گیا، آئیے اس سردار آل محمد کے پاس جاتے ہیں. اور بیٹے کو کہتے ہیں آئیے جاتے ہیں وہاں، اور ان کے ساتھ کچھ باتیں کرتے ہیں، اپنی مجبوریاں ان کو بتلاتے ہیں. باپ بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اگر مجھے وہ 500 دینار دے دیں تو 200 میرا قرضہ ہے، 200 گھر کا گزر اوقات ہوگا، 100 سے جو ہے وہ کاروبار کروں گا تو ہماری زندگی سنور جائے گی. بیٹا کہتا ہے بابا مجھے تو اگر 300 ہی مل جائے تو میرے لیے تو کافی ہے، 100 میرا قرض ہے، 200 سے میرے گھر کا گزر ہو جائے گا. باپ بیٹا دونوں پہنچ جاتے ہیں سامرہ جناب امام کے پاس، سلام کر کے جب بیٹھتے ہیں امام نے باقی باتوں سے پہلے اپنے غلام کو کہا، یہ جو پیسے کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، اس کو لیا اشرفیوں کی تھیلی کو، ایک کو امام نے 500 دیا، دوسرے کو امام نے 300 دیا. امام نے کہا وہ آپ کی مرضی، آپ اس کو استعمال کیجئے، یہ ان کی مرضی جو انہوں نے کہا تھا. اب اتنا باوجود کہ وہ مدینہ کی گلی میں یا مدینہ کی مسجد میں باپ اور بیٹے کی گفتگو کو حسن عسکری ظاہر کر رہے ہیں عمل سے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، خاندان ہمارا وہی ہے، آپ ہمارے پاس آئے ہیں، اب ہم یہ بھی برداشت نہیں کریں گے آپ ہاتھ پھیلا کے ہم سے مانگیں تو ہم آپ کو دیں. نہیں، آپ آ گئے ہیں، ہم آپ کی نیتوں سے آگاہ ہیں، اور پھر ہم احساس نہیں جتلاتے، ہم آپ کو دے رہے ہیں.
دیکھنے والا جو سمجھتا تھا کہ یہ تو امام رضا کو بھی نہیں مانتے تھے، امام محمد تقی کو بھی نہیں مانتے تھے، علی نقی کو بھی نہیں مانتے تھے، حسن عسکری کو بھی نہیں مانتے، تو اب ان کو امام نے کیسے دے دیا؟ جب یہ لے کے باہر نکلے تو امام کے باہر جانے، ان کے باہر جانے پہ وہ شخص کہتا ہے آپ کی نیتوں سے آگاہ ہے تو آپ ان کو امام کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں اب عادت ہو گئی ہے، ہم 8ویں امام کو بھی نہیں مانتے تھے، لہذا اسی عادت کے ہم مجبور ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ صلوات پڑھی محمد یعنی جب آدمی انکار پہ آئے، امام سامنے موجود ہے، اور پھر عادت میں ہم انسان کی امام سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ عزیزاً بس ہمیں اپنی زندگیوں میں بس ایک ہی جملے کو لے لیجئے، بہت سارے جملات امام کے ذہن میں آ رہے ہیں، وقت نہیں رہا، اسی ایک جملے کو لا تمہارے فیذھب بہاؤک، آپ کبھی کسی سے جھگڑا مت کیجئے، بلکہ اگر جھگڑا ہو بھی جاتا ہے، یہاں امیر المومنین کا نہج البلاغہ کا جملہ دہراتا جاؤں، رشتوں میں اگر کوئی درمیان میں فرق پڑنا لگے تو اس رشتوں کے فرق کو دور کرنے کے لیے اللہ کو ذریعہ بنایا کرو۔ علی فرماتے ہیں میں اریدکم للہ، میں تو تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے اپنے لیے چاہتے ہو، جنت کے لیے چاہتے ہو، فلاں چیز کے لیے چاہتے ہو، میں علی آپ کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں۔ جب ان رشتوں میں خونی رشتے ہوں، بھائیوں کے رشتے ہوں، بھائی بہن کے رشتے ہوں، میاں بیوی کے رشتے ہوں، اولاد ماں باپ کے رشتے ہوں، جہاں کہیں خلل پڑنے لگے دوسرے کی غلطی کو مت دیکھو بلکہ پھر رب سے کہو یہ خلل پڑ رہا ہے، ہم تو دوسروں کو خدا کے لیے تیری ذات کے لیے ہی چاہتے ہیں، لہذا وہ دعا جو ائمہ معصومین علیہ السلام اور انبیاء اپنے بچوں کے لیے کرتے رہے وہی دعا دہرا کیا کیجئے، اور پھر عمومی دعا کیا کیجئے۔ معصوم جب بھی دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، سارے مومنوں کے لیے دعاؤں میں ایک یہ کہ ہمیں آل محمد کا تابعدار اور ان کے احکام کا پابند بنا دے۔ پروردگار اس محفل کو آپ احباب کی اس کوشش کو عبادت شمار فرمائے، ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، اور اس عبادت کے صدقے میں سب کی حاجتیں پوری فرمائے، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد و آل محمد وعجل، اور محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔